بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ رمضان المبارک اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ، گنتی کے چند دن ہیں، اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں جن کو عشرۂ رحمت اور عشرۂ مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا عشرہ اب شروع ہوا چاہتا ہے اور اس عشرے کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک برکت قدروں والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے۔ آج ہم شب قدر کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی۔ آئیے پہلے اس سورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اب پہلی آیت پہ غور کرتے ہیں ہم کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی کہ قرآن کا نزول اس بابرکت رات میں ہوا۔ اس سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اس کتاب کا، اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، اور وہ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹ سمجھتے تھے، اور قرآن کی عملی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ زبان بھی اپنی، اور قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی ان کے درمیان موجود۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تو ان کی آنکھیں چھلک اٹھتی، ایک ایک آیت پر رویا کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرات کا کیا طریقہ تھا کہ عذاب کی آیتیں آتی تو رک کر عذاب سے پناہ مانگتے، جہاں اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، جہاں جنت کا ذکر ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت مانگتے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دلوں میں قرآن نہیں اترتا، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے قرآن کیا بتا رہا ہے، کس بات پہ ڈراوا ہے، کس بات کا کیا حکم ہے، کس بات پہ خوشخبری ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ یاد دہانی کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی مناسبت سے، ان قدر والی راتوں کی مناسبت سے ہمیں قرآن کا تھوڑا سا حصہ فکس کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ لیں، اس کا فہم حاصل کریں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بابرکت عبادت ہوگی کہ قرآن کا ہم کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کو سمجھ لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے لیے اپنی زندگی کو مرتب کریں، ٹائم نکالیں۔ قرآن جو ہے اتنی بابرکت کتاب، یہ لوح محفوظ سے بیت العزت، یعنی کہ جو آسمانی دنیا ہے اس پر ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں پورا ہوا۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ ایک ایسا مہینہ رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور یہ کس رات میں اترا؟ لیلۃ القدر۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے کیا معنی ہے۔ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، یعنی اس رات فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور شب قدر کے
میں سے قدر کے ایک معنی کیا ہے؟ قدر و قیمت. قدر و قیمت سے مراد یعنی کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر اور بڑا ثواب ہے. قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، احمد سنن احمد، ترمذی، حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس طرح ہم پائیں، کس طرح تلاش کریں؟ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. اور آخری 10 راتیں کون سی؟ طاق راتیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 طاق راتیں ہیں کہ جن میں ہم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ باقی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام عبادت کرتے، لیکن ان دنوں میں مطلب کمپیریٹیولی ان دنوں میں زیادہ کوشش فرماتے. اور ایک اور روایت ہے متفق علیہ کی کہ جب آخری 10 دن ہوتے تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے. اور جبریل امین جب سالانہ دورہ کرتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو اس وقت آپ میں سخاوت اور تیزی آندھی طوفان کی طرح بڑھ جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر پانے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا. اور فرمایا اس کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کاؤنٹ ہو جائے گی اس ایک رات میں، کہ کسی نے یہ ایک رات پا لی. اور اس رات کا جو ہے اگر ہم کہیں کہ یہ رات کون سی ہے، کوئی خاص اسپیسیفک رات اگر ہمیں بتا دی جائے تو اس سلسلے میں بھی حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم یعنی کہ اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا تھا شب قدر کا کہ کون سی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتانا بھی چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ علم پھر اٹھا لیا کیونکہ جھگڑے کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس کا جوڑ سب سے افضل ہے اور آپس کا توڑ اور لڑائی دین کو منڈ دینے والی ہے. یعنی مسلمانوں کی آپس کی لڑائی دین کو بالکل صاف کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ ان کی لڑائی نے مجھ سے اس رات کا علم اٹھا لیا. اچھا، اس میں بھی ایک مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی اس رات کو مبہم رکھنے میں. حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادت بہت پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے شوق میں میرے بندے عبادت کرتے جائیں، بہت زیادہ عبادت کریں، عبادت میں ایک دوسرے سے بڑھ کے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات فکس نہیں کی بلکہ اس میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ عبادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایسی قبول کرے گا کہ شاید وہ لیلۃ القدر ہی ہو. اور اس رات میں کیا کیا عبادات ہوں کہ اس رات میں خاص عبادت جو ہوتی ہے وہ قیام اللیل کی ہوتی ہے، کہ کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے نصف رات قیام کیا. ان کی اتنی فضیلت ہے رمضان میں پڑھنے کا، اور یہ لیلۃ القدر پانے کے لیے آخری عشرے میں بھی عبادت کا سارا تعلق ہے اس سے. اور جس شخص نے رات کی نماز باجماعت پڑھنے کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا. اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی عاجز ہو جائے یا کمزوری دکھائے تو آخری طاق راتوں میں سستی نہ کرے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب اور ایمان کی نیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ.
اب اس رات کی عبادت میں کیا 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 جائے؟ تسبیحات پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، استغفار کی جائے، کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو تو پھر جو ہے قرآن، قیام اللیل، نوافل، قرآن کی تلاوت، یہ سب کے سب ذریعے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی کچھ ذکر کر لیتے ہیں ان تسبیحات کا کہ جو اس رات کو پڑھی جائیں تو بہت مقبول ہوتی ہیں، اور وہ بہت بے انتہا مجرب تسبیحات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں الحمدللہ، ان کے اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی سی تسبیح ہے، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ کثرت سے لیلۃ القدر کی راتوں میں الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ تسبیحات کریں۔ یہ سنن ابی ماجہ کی 3800 اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6409، یہ پڑھیں۔ پھر اور کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہے بخاری کی 6405 حدیث نمبر۔ پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3464 ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا عبادت کریں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ اگر 100 دفعہ پڑھی جائے گی تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3293۔ اگر کوئی شخص سارے رمضان میں قیام نہ کر سکا ہو تو وہ ایمان کے ساتھ اگر ان راتوں میں قیام کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مقصد رضائے الہی کو پانا ہو، تو پھر اس کی بخشش انشاءاللہ تعالی یقینی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیام اللیل میں 100 آیات یا اس سے زیادہ کی تلاوت کرتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا موقع ہے، کتنا خوبصورت موقع ہے کہ پوری رات تھوڑی سی آپ تسبیحات کریں، صرف تھوڑا سا قیام کریں۔ 100 آیات قرآن کی، 100 آیات میں جیسے چھوٹی آیت جیسے یاسین ایک آیت ہے، اور قرآن حکیم 2 آیتیں ہیں، اگر مختصر آیات یا طویل آیات جو بھی پڑھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا بڑا اجر دے گا، اور یہ سب لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر کی ہر رات میں ہر نیک عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نفل پڑھیں گے اس رات میں لیلۃ القدر میں تو کیا ہوگا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل نفل پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو صدقے کا کیا ہے کہ گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل صدقہ کیا ہے۔ اگر اس ایک رات میں، صرف ایک رات میں، ایک طاق رات میں ذکر کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل ذکر کیا ہے۔ آپ اس ایک طاق رات میں عمرہ کرتے ہیں یا نفلی طواف کرتے ہیں تو گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل طواف کیا ہے۔ اگر آپ اس ایک رات میں، چاہے وہ 21 ہے چاہے 23 ہے، مطلب ہر رات 5 طاق راتیں ہیں نا، 5 میں اگر آپ مسلسل عمل کرتے ہیں تو ایک رات میں آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ تراویح پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اتنا ہی اجر ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے مسجد میں مسلسل قیام کا ثواب ملے گا۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو اس کی عیادت کرنے پر اسی طرح ثواب ملے گا۔ اسی طرح جنازہ اگر آپ پڑھتے ہیں اس طاق رات میں تو اس کا ثواب بھی آپ کو سیم اسی طرح ملے گا۔ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو 83 سال 4 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور لیلۃ القدر کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور طلوع فجر تک یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، جو کہ سورۃ قدر میں بھی بتا دیا کہ ان کے یہ کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ طلوع فجر تک یہ مسلسل سلامتی ہی سلامتی، خیر و برکت کی رات ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات کی کس طرح سے نشانی کیا ہے اس رات کی۔ تو اس رات میں کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ،
پھر اور کیا علامت ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس میں کوئی شعاع نہیں ہوتی، یعنی کہ کرنیں نہیں ہوتی، اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی ہم اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدم ہوتی ہے۔ ليلۃ القدر میں کرنے کے جو کام تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سی تسبیحات کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہے، پھر اس رات کو پانے کے لیے خاص تمنا بھی رکھنی ہے، ان کے دل میں شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ان 5 راتوں میں عبادت کر رہی ہوں، 21ویں، 23، 25، 27 اور 29، اللہ تعالیٰ تو ان 5 طاق راتوں میں مجھے عبادت کی توفیق دے، اور جہاں کی ليلۃ القدر ہے میں اس کو پا لوں، اور خصوصاً قیام، اور اس میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اسپرچولی مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے۔ ليلۃ القدر میں اب ایک خاص دعا، ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ پڑھنے کا بہت اجر ثواب ہے، بڑی قدروں والی دعا ہے۔ جس طرح رات بڑی قیمتی ہے اس طرح یہ دعا بھی بڑی قیمتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ یعنی کہ ایک تو استغفار ہم نے پڑھنی ہے، استغفار کی تسبیحات پڑھنی ہے، لیکن ایک اتنی پیاری دعا، اس کو پھر دیکھیں اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، بس مجھے معاف کر دے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر مدت میں، یعنی کہ صرف 5 طاق راتیں ہم نے لینی ہے نا، انہی میں سے کوئی ایک ہے، تو یعنی کہ اتنا شارٹ ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رات نصیب کرے۔ معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، اس موقع کو غنیمت جاننا ہے ہم نے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، اب اس سال وہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے سال صحت مند تھے، طاقت میں تھے، فرصت میں تھے، ان کے پاس وقت تھا، لیکن انہوں نے طاق راتوں میں عبادت نہیں کی، اور اس سال کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی کسی وجہ سے عبادت نہیں کر پا رہا، کوئی اس جہان میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو موقع ملا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم دل میں شوق رکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے ان کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت دعا ہے جو تو نے سکھائی ہے، تیرے نبی نے سکھائی ہے، یہ تمام تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کی ہمیں توفیق دینا، اور آج سے طاق راتوں کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، قبولیت کے درجے پہ پہنچانا، اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچانا، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں زندگی میں برکت دے، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے ہر رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات ہم پا لیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم جو یہ سب سن رہے ہیں، ہم نے یہ سب بات کی ہے، تو آخری اختتام اس دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو نصیب کرنا، یہ رات ہمیں نصیب ہو، اور شب قدر کی تمام راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم بہت گپ شپ، لڑائی جھگڑے میں یا بہت سی چیزوں میں ہم بہت زیادہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جن پہ ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں میں ہماری مغفرت کرنا، اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔